ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی سلیم، سلام محبت قبول کیجیے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کے بارے میں تو اس پر بہت زیادہ لے دے بھی ہوئی۔ بہت سارے احباب نے ہم سے بھی رابطہ کیا، پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر کے پھر حکم بیان کر دیتا ہوں۔ تفصیل یہ ہے کہ دعا مستقل عبادت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرائض کے بعد دعا یہ اقرب الی الاجابت ہے، دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے فرائض کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رہے کہ دعا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ بہت ساری روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کیا کرو تو ظاہر ہاتھوں سے کیا کرو، ہاتھوں کی پشت سے نہ کیا کرو، اور فرمایا کہ دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ وہ فرائض میں کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑے ہوں، کیونکہ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف رخ پھیر لیا کرتے تھے، تو صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم دیدار کر لیا کریں، اور وہاں پھر تسبیحات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب بن یزید اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کو حیا آتی ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ فرائض کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لہذا دعا کرنی چاہیے، اور پھر دعا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے، لہذا ہاتھ اٹھا کر ہی دعا ہوگی۔ اور جب سارے حضرات ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، امام بھی، تو پھر یہ اجتماعی ہی ایک دعا کی کیفیت بن جائے گی۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اجتماعی دعا جو ہے کہ جس میں ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں، یہ دعا بھی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ لہذا فرائض کے بعد دعا کرنا اور اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت نہیں ہے، بالکل جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ لیکن یاد رہے کہ شریعت کا جو حکم جس درجہ کا ہو اسے اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، یعنی جو چیز مستحب ہے اسے مستحب رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، فرض اور واجب نہیں سمجھ لینا چاہیے، ورنہ وہ زیادتی ہو جائے گی اپنی طرف سے۔ اسی طرح جو چیز فرض ہے اسے فرض کے درجے میں ہی رکھیں، اسے مستحب کے درجے میں نہ لے کر آئیں۔ تو یہ فرائض کے بعد اجتماعی دعا کرنا مستحب ہے، اسے لازمی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، یا اگر کبھی امام دعا نہ کرائے یا مقتدی دعا نہ کریں تو اس پر نکیر نہیں کی جائے گی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امام کو کیا کبھی کبھار دعا ترک کر دینی چاہیے؟ دیکھیں، جہاں فتنے کا اندیشہ ہو
لوگوں میں خواہ کا انتشار پیدا کرنے کا اندیشہ ہو تو وہاں امام دعا بالکل ترک نہ کرے کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی پر خواہش کے باوجود نہیں بنایا، کیوں کہ لوگوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا۔ حضرت اماں عائشہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا لیکن عمل نہیں کیا۔ تو یہاں فتنے کا اندیشہ ہو یا انتشار کا اندیشہ ہو تو وہاں ایسی چیزوں کو پر عمل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا امام دعا کرائے اور فرائض کے بعد اجتماعی دعا بھی ہو، مستحب ہے، امام ترک نہ کرے۔ البتہ اگر مقتدیوں میں سے کوئی آدمی پہلے اٹھ کر جانا چاہے، دعا میں شرکت نہ کرے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کہ مستحب کا حکم ہی یہی ہوتا ہے کہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ بہرحال فرائض کے بعد اجتماعی دعا بدعت تو بالکل نہیں ہے۔